بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4105. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کے گفتگو کا موضوع یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من کانت الدنیا ہمہ، جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، یعنی جو شخص صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرے، ان کی تمام تر کوششیں، ان کی تمام تر محنتیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہو. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں ہم ذرا سا جائیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے. یعنی تم جتنی بھی کوششیں کر لو، جتنی بھی محنتیں کر لو، پورے دنیا کے بادشاہ تم بن جاؤ، پوری دنیا کی نعمتیں تم اپنے لیے اکٹھا کر لو، اور بے شمار محلیں بنا لو، اور بے شمار یعنی جو بھی ہو دنیا میں جتنی بھی مال ہے، متاع ہے، سب کو تم حاصل کر لو، پھر بھی تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے. یعنی تم آؤ گے ہمارے پاس، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اگر کوئی شخص اپنی تمام تر کوششیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی لگا دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے. یعنی اللہ اس کو دنیا ہی میں مشغول کر دیتا ہے، اس کے کام کو بکھیر دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم سورۃ الحجر آیت نمبر 3 کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کھانے دیجئے، انہیں نفع اٹھانے دیجئے، اور انہیں جھوٹی امیدوں میں مشغول رہنے دیجئے. وہ خود ایک دن جان لیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم کہاں تھے، ہم کیا سوچ رہے تھے، ہماری جو کوششیں تھی وہ رائگاں ہو گئی یا کامیاب ہو گئی، وہ خود جان لیں گے. گویا کہ جب انسان اپنی کوششوں کا محور اور مرکز صرف حصول دنیا کو بنا لیتا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہی اس کے زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کیا کرتا ہے، مشغول کر دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو ڈال دیتا ہے. اب بیٹا پھرتے رہو، جاتے رہو، چکر لگاتے رہو، رات دن گھومتے رہو، پریشان رہو. اب دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیسے بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، شہرت بھی سب کچھ ہے، لیکن سکون نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ سکون نام کی چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے، دنیاوی زندگی میں صرف مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے ہی زندگی گزارتا اور محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مشغول کر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی تمام مسائل اس کے وجود کے چاروں طرف آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، وہاں جانا تھا نہیں گئے، یہاں جانے تھے نہیں گئے، اس کو یہ بات کہا تھا اس نے نہیں کیا، اس کو یہ بات کہا تھا اس نے انجام نہیں دیا، یہ مفت کا تنخواہ لے کر لے رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، کارخانے میں کام نہیں ہو رہا، یعنی بے شمار الجھنے، بے شمار مسائل، اور اس قدر مسائل ہیں کہ ان مسائل کے بیچ میں درمیان میں اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اتنا کا نقصان ہو جائے گا، یہ کام نہیں ہوگا تو اتنا کا نقصان ہو جائے گا، اگر اس کو نہیں کیا گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر وقت پر یہ سامان وہاں اس کے پاس نہیں پہنچا تو پھر پریشانی میں ہم آ جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ پھر نیکی کرنے کی اس کے پاس فرصتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تم اللہ کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں مشغول کر دیا۔ اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اور وہ کام تم نے انجام نہیں دیے جس سے اللہ کو راضی ہونا تھا، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں الجھا دیا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تم جاتے رہو، چلتے رہو، محنتیں کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، اپنی ساری زندگی دنیا کے مال و اسباب کو سمیٹنے میں لگا دو، پوری دنیا تم حاصل کر لو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہیں وہی ملے گا، تمہیں وہی ملے گا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور تمہیں ایسے لوگوں کو اتنی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے۔ چین ختم، سکون ختم، اور بے شمار پریشانیوں نے زندگی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار خواہشیں دل ہی میں دفن ہو کے رہ گئی، اور بندہ چل دیا، چلا گیا دنیا سے۔ تو امام الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم دنیا کو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی مت جیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی بندگی بجا لاؤ، آپ اللہ کی بندگی کرو، اچھے انسان بنو، انکساری اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی تمام تر کوششیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، اور ہمیں جو اصل جو کام تھے وہ ہمارے کیا ہو گئے؟ رہ گئے۔ قرآن کریم سورہ قلم آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے اور اٹھا کر کے تفصیل سے دیکھیے کہ باغ والے کا کیا قصہ تھا۔ بہرحال اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والے کے قول کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا بل نحن محرومون، نہیں ہماری قسمت پھوٹ گئی،
یعنی ہم نے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی، لیکن ملا وہی جو ہمارے مقدر میں تھا۔ کاش کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھا ہوتا اور اللہ کو بھی ہم نے یاد رکھا ہوتا۔ پورا واقعہ آپ سورہ قلم میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا مقصد وجود، انسان کے زندگی کا مقصد دنیا کا صرف دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بناتا ہے تو پھر وہ خسارے میں ہے، اور خسارے میں ہے، یاد رکھیے وہ شخص خسارے میں ہے۔ اس کے برعکس امام الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس شخص کی نیت آخرت کا حصول ہو، یعنی جس شخص کا ارادہ آخرت کو کامیاب بنانا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اسے دے ہی دیتا ہے۔ دنیا اسے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں نہ کرو، آپ مالدار بننے کے لیے کوششیں نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں، آپ نے کشتی دیکھا ہے، ناؤ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور آپ لوگ دیکھا کیا ہوگا، آپ لوگ سفر بھی کیے ہوں گے دریا وغیرہ میں، سمندر میں، جہاز سے، پانی کا جو جہاز ہوتا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، وہ پانی کا جو جہاز ہوتا ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ پانی پہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پانی اس کی زندگی ہے، جہاز کی زندگی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اگر اس کو باہر کر دیا جائے تو وہ چل سکتا ہے، جہاز چلا سکتا ہے کوئی؟ پانی کا جہاز روڈ پہ چلا سکتا ہے کوئی؟ نہیں نا، نہیں چلائے گا، تو وہ صرف پانی میں چلے گا۔ تو پانی اس کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی کب تک ہے؟ جب تک وہ جہاز کے نیچے ہے۔ اگر وہی پانی جہاز کے اوپر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہوئے، ضروریات زندگی کو پوری کرتے ہوئے وہ دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساتا ہے، بلکہ دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے جس طرح سے اس کے رب نے اسے کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایک مومن زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی نیک لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ کو نہیں بھولتا، اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا، ضروریات زندگی پر توجہ دیتا ہے، لیکن اپنے مقصد سے ناخن کے برابر بھی وہ ہٹنا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع اللہ لہ امرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے، اللہ اس کے زندگی میں برکت دے دیتا ہے۔ اس کے 4 گھنٹے کا جو کام ہے نا، وہ 1 گھنٹے میں طے پا جاتے ہیں، یعنی بے شمار مددگار اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 88 ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دے دیں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو
ان بندوں کو جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے اور ان کے کام کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ اس کے کام کو مرتب کر دیتا ہے، اس کے کام کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اللہ کو نہیں بھولتا ہے اور اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کے کام کو آسان کر دیا۔ نمبر ایک، اس کے کام کو آسان کر دیا۔ نمبر دو، ان کے دل سے محتاجی کو دور کر دیا، ان کے دل سے محتاجی کو دور کر دیا، اور اس کو سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 4 کے مطابق اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، امام الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 212 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو بنائیں، آخرت کے لیے محنت کریں، جنت میں جانے کے لیے کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، ضروریات زندگی میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھنے سے غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، اور جو اصل کام ہماری زندگی کا ہے وہ رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان